ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کرے گی جو شخص اسے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان نے شرط پر شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے بھی گھر آنا پڑتا ہے، جس سے میرا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ کل سے تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہی لا دیا کرنا۔ بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ وقت مزید گزرا تو ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، جس پر شوہر نے کہا کہ اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، تمہیں کھیتوں میں میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی، لیکن وہ دل سے خوش نہ تھی، کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کے شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آیا تھا۔ وقت گزر گیا اور اولاد بڑی ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھا شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو شوہر کہنے لگا کہ تو بہت پردہ کرتی تھی، آخر تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا تجھے پردے سے؟ بے پردگی سے بھی تو ویسے گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اور کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے سب سے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا۔ ماں نے کہا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے، آپ کا خیال بھی رکھتا ہے۔ اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے کو غصہ آ گیا، اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ اب تیسرا بیٹا گھر میں داخل ہوا تو بیوی پھر سے رونے لگی۔ چھوٹے بیٹے کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹا یہ سنتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اونچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ ابھی باپ کی خیر لیتا ہوں۔ اتنی ہی دیر میں بیوی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر کو آواز دے کر باہر بلایا اور کہنے لگی کہ میرا پہلا بیٹا پردے میں ہوا تھا، اس لیے اس نے تیرا پردہ رکھا۔ دوسرا بیٹا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، اس لیے اس نے تیری آدھی لاج رکھی، جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا تھا وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے لگا۔ سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے۔ اس کی بے شمار نعمتیں خالق ہی جانتا ہے، اور یہ دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی ہدایات کے بغیر چلانا شروع کریں تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گی۔